بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ افغانیوں کے پاکستان پر احسانات۔ افغانستان کی پاکستان میں مداخلت کی تاریخ۔ پاکستان کا افغانستان کے ساتھ شروع سے کیسا سلوک رہا اور افغانستان کا پاکستان کے ساتھ کیا سلوک رہا ہے، آئیں آج آپ کو اس کا تسلی بخش جواب دیں۔ 30 ستمبر 1947 کو افغانستان دنیا کا واحد ملک بنا جس نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی رکنیت کے خلاف ووٹ دیا۔ ستمبر 1947 میں ہی افغان حکومت نے کابل میں افغان جھنڈے کے ساتھ پشتونستان کا جعلی جھنڈا لگا کر آزاد پشتونستان تحریک کی بنیاد رکھی۔ 47 میں ہی افغان ایلچی نجیب اللہ نے نوزائیدہ مسلمان ریاست پاکستان کو فاٹا سے دستبردار ہونے اور سمندر تک جانے کے لیے ایک ایسی راہداری دینے کا مطالبہ کیا جس پر افغان حکومت کا کنٹرول ہو، بصورت دیگر جنگ کی دھمکی دی۔ قائد اعظم محمد علی جناح صاحب نے اس اہمکانہ مطالبے کا جواب تک دینا پسند نہ کیا۔ 1948 میں افغانستان نے قبائل کے نام سے ایک نئی وزارت کھولی جس کا کام صرف پاکستان کے قبائلیوں کو پاکستان کے خلاف اکسانا تھا۔ 48 میں افغانستان میں پاکستان کے پرنس عبد الکریم بلوچ کے دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپ بنے۔ 1949 میں روس کی بنائی ہوئی افغان فضائیہ کے طیاروں نے پاکستان کے قبائلی علاقوں میں ایسے پمفلٹ گرائے جن میں قبائلی عوام کو پشتونستان کی تحریک کی حمایت کرنے پر ابھارنے کی کوشش کی گئی تھی۔ 12 اگست 1949 کو فقیر اے پی نے باچا خان کے زیر اثر افغانستان کی پشتونستان تحریک کی حمایت کا اعلان کیا۔ افغان حکومت نے پرجوش خیر مقدم کیا۔ 31 اگست 1949 کو کابل میں افغان حکومت کے زیر اہتمام ایک جرگہ منعقد کیا گیا جس میں باچا خان اور مرزا علی خان اور فقیر اے پی دونوں نے شرکت کی۔ اس جرگے میں ہر سال 31 اگست کو یوم پشتونستان منانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اسی جرگے میں پاکستان کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ افغانستان کی پشت پناہی میں فقیر اے پی نے 1949 میں پاکستان کے خلاف پہلی گوریلا جنگ کا آغاز کیا۔ اس کے جنگجو گروپ کا نام غالباً سرشتہ گروپ تھا۔ اس کی دہشت گردانہ کارروائیاں وزیرستان سے شروع ہو کر کوہاٹ تک پھیل گئیں۔ فقیر اے پی نے چن چن کر ان پشتون عمائدین کو قتل کیا جنہوں نے ریفرنڈم میں پاکستان کے حق میں رائے عامہ ہموار کی تھی۔ 49 میں افغانستان نے اپنی پوری فورس اور لوکل ملیشیا کے ساتھ چمن کی طرف سے پاکستان پر بھرپور حملہ کیا جس کو نوزائیدہ پاک فوج نے نہ صرف پسپا کیا بلکہ افغانستان کے کئی علاقے چھین لیے جو افغان حکومت کی درخواست پر واپس کر دیے گئے۔ 1954 میں اے پی فقیر کے گروپ کمانڈر مہر علی نے ڈپٹی کمشنر بنو کے سامنے ہتھیار ڈالتے ہوئے پاکستان سے وفاداری کا اعلان کیا جس کے بعد اس تحریک کا خاتمہ ہوا۔ 50 میں افغانستان نے انڈیا کے ساتھ دوستی کا معاہدہ کیا جس کا ایک نکاتی ایجنڈا تھا کہ پاکستان کو کسی بھی طرح گھیر کر ختم کرنا ہے۔ ستمبر 1950 میں افغان فوج نے بغیر وارننگ کے بلوچستان میں دوبندی علاقے میں بوگرا پاس پر حملہ کر دیا جس کا مقصد چمن تا کوئٹہ ریلوے لنک کو منقطع کرنا تھا۔ ایک ہفتے تک پاکستانی اور افغانی افواج میں جھڑپوں کے بعد افغان فوج بھاری نقصان اٹھاتے ہوئے پسپا ہو گئی۔ اس واقعے پہ وزیر اعظم لیاقت علی خان نے افغان حکومت سے شدید احتجاج کیا۔ 16 اکتوبر 1951 کو ایک افغان قوم پرست دہشت گرد سعد اکبر ببرج مردود نے پاکستان کے پہلے وزیر اعظم قائد ملت لیاقت علی خان کو راولپنڈی میں گولی مار کر شہید کر دیا۔ یہ قتل افغان حکومت کی ایما پر ہوا تاہم عالمی دباؤ سے بچنے کے لیے کسی بھی انوالومنٹ سے انکار کر دیا۔ لیاقت علی خان کی شہادت پاکستان میں دہشت گردی اور ٹارگٹ کلنگ کا پہلا واقعہ تھا، یعنی پاکستان میں دہشت گردی کا آغاز افغانستان نے کیا۔ 6 جنوری 1952 کو برطانیہ کے لیے افغانستان کے ایمبیسڈر شاہ ولی خان نے بھارتی اخبار دی ہندو کو انٹرویو دیتے ہوئے یہ ہرزہ سرائی کی کہ پشتونستان میں ہم چترال، دیر، سوات، باجوڑ، تیرا، وزیرستان اور بلوچستان کے علاقے شامل کریں گے۔ 26 نومبر 1953 کو افغانستان کے لیے نئے سفیر غلام یحییٰ خان ترزئی نے ماسکو روس کا دورہ کیا جس میں روس سوویت اتحاد سے پاکستان کے خلاف مدد طلب کی۔ جواباً انہوں نے افغانستان کو مکمل مدد کی یقین دہانی کروائی۔ 28 مارچ 1955 میں افغانستان کے سردار داؤد خان نے
افغانستان کے سردار داؤد خان نے روس کی شہ پا کر پاکستان کے خلاف انتہائی زہر آمیز تقریر کی، جس کے بعد 29 مارچ کو کابل، جلال آباد اور قندھار میں افغان شہریوں نے پاکستان کے خلاف پرتشدد مظاہروں کا آغاز کر دیا، جس میں پاکستانی سفارت خانے پر حملہ کر کے توڑ پھوڑ کی گئی اور پاکستانی پرچم کو اتار کر اس کی بے حرمتی کی گئی، جس کے بعد پاکستان نے افغانستان کے ساتھ سفارتی تعلقات منقطع کر دیے اور سفارتی عملے کو واپس بلا لیا۔ 55 میں سردار داؤد وغیرہ نے پاکستان کے بارڈر پر بہت بڑے بڑے کھمبے لگائے، جن پر اسپیکر لگا کر پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ یہ غالباً افغانستان کی پاکستان کے خلاف پشتونوں کو بھڑکانے کے لیے پہلی ڈس انفارمیشن وار تھی، جس میں ٹیکنالوجی کو استعمال کیا گیا۔ اس کی جدید ترین شکل ڈیوا اور مشال ریڈیو ہیں، جنہوں نے پی ٹی ایم کو جنم دیا۔ مئی 1955 میں افغان حکومت نے افغان فوج کو متحرک ہونے کا حکم دیا، جس پر جنرل ایوب خان نے بیان جاری کیا کہ اگر افغانستان نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب کیا تو اسے وہ سبق سکھایا جائے گا، جس پر جنرل ایوب خان نے بیان جاری کیا کہ اگر افغانستان نے کسی قسم کی جارحیت کا ارتکاب کیا تو اسے وہ سبق سکھایا جائے گا جو وہ کبھی نہ بھول سکے گا، جس کے بعد وہ رک گئے۔ انہی دنوں افغانستان کے لیے روس کے سفیر میخائل وی ڈگٹائر نے جنگ کی صورت میں افغانستان کو مکمل عسکری امداد کی یقین دہانی کرائی۔ نومبر 1955 میں چند ہزار افغان مسلح قبائلی جنگجوؤں نے گروپس کی صورت میں 160 کلومیٹر کی سرحدی پٹی کے علاقے میں بلوچستان پر حملہ کر دیا۔ پاک فوج سے ان مسلح افغانوں کی جھڑپیں کئی دن تک جاری رہیں۔ مارچ 1960 میں افغان فوجی نے اپنی سرحدی پوزیشن سے باجوڑ ایجنسی پر مشین گنوں اور مارٹرز سے گولہ باری شروع کر دی، جس کے بعد پاکستانی ایئر فورس کے 26 طیاروں نے افغان فوج کی پوزیشنز پر بمباری کی۔ 28 ستمبر 1960 کو افغان فوجوں نے چند ٹینکوں اور انفینٹری کی مدد سے باجوڑ ایجنسی پر حملہ کر دیا۔ پاکستان آرمی نے ایک مرتبہ پھر افغان فوج کو بھاری نقصان پہنچاتے ہوئے واپس دھکیل دیا۔ 1960 کے دوران پاکستانی فضائیہ کی افغان فوج پر بمباری وقفے سے جاری رہی۔ 1960 میں ہی افغانستان میں پاکستان کے خلاف شیر محمد مری کے دہشت گردی کے ٹریننگ کیمپس بنے۔ مئی 1961 میں افغانستان نے باجوڑ، جندول اور خیبر پر ایک اور محدود پیمانے کا حملہ کیا۔ اس مرتبہ اس حملے کا مقابلہ فرنٹیئر کور نے کیا اور اس دفعہ بھی پاکستانی فضائیہ کی بمباری نے حملے کا منہ توڑ جواب دیا۔ افغان حکومت نے حملے کی حقیقت سے انکار کر دیا۔ جولائی 1963 میں ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کی کوششوں سے پاکستان و افغانستان نے اپنی سرحدیں کھول کر تعلقات بحال کر لیے۔ اس کے بعد 2 سال تک امن رہا۔ 1965 میں انڈیا نے پاکستان پر حملہ کیا تو افغانستان نے موقع غنیمت جان کر دوبارہ مہمند ایجنسی پر حملہ کر دیا۔ لوگ حیران رہ گئے کہ انڈیا نے افغانستان کی طرف سے کیسے حملہ کر دیا ہے۔ بعد میں پتا چلا کہ یہ افغانیوں نے کیا ہے۔ اس حملے کو مقامی پشتونوں نے پسپا کر دیا۔ 1970 میں افغانستان نے ANP والوں کے ناراض پشتونوں اور بلوچوں کے ٹریننگ کیمپس بنائے۔ عدم تشدد کے نام نہاد علمبردار اجمل خٹک اور افراسیاب خٹک ان کیمپس کا حصہ تھے۔ 1971 میں جبکہ GB انڈیا کے ساتھ مل کر پاکستان کو دو لخت کر رہی تھی تو اس کے ایجنٹ افغانستان میں بیٹھا کرتے تھے۔ اس وقت افغانی اعلانیہ کہا کرتے تھے کہ 2 ہونے کے بعد اب پاکستان کے 4 ٹکڑے ہوں گے۔ 1972 میں ANP کے اجمل خٹک نے افغانستان کی ایما پر دوبارہ پشتونستان تحریک کو منظم کرنے پر کام شروع کیا۔ تاہم اس وقت افغانستان کو اندازہ ہو چکا تھا کہ پشتونستان تحریک بری طرح ناکام ہو چکی ہے، اسی لیے اس نے اب بھارت کے ساتھ مل کر آزاد بلوچستان تحریک کو بھڑکانا اور بلوچ علیحدگی پسندوں کی عسکری تربیت شروع کر دی۔ تاہم پشتونوں کے نام پر بھی افغان تخریب کاریاں جاری رہیں۔ افغانستان کی طرف سے مسلسل سازشوں اور پاکستان مخالف سرگرمیوں کے بعد بالآخر پاکستان کی وزیر اعظم ذوالفقار بھٹو نے پہلی مرتبہ جواباً افغانستان کے خلاف منظم خفیہ سرگرمیاں شروع کرنے کا فیصلہ کیا۔ 1973 میں پشاور میں افغان نواز عناصر نے پشتونستان تحریک کے لیے پشتون زلمی کے نام سے نئی تنظیم سازی کی۔ 1974 میں افغانستان نے لوئے پشتونستان کا ڈاک ٹکٹ جاری کیا۔
تصاویر پوسٹ کے ساتھ ہیں۔ فروری 1975 میں افغان نواز تنظیم پشتون زلمی نے خیبر پختونخوا کے گورنر حیات خان شیر پاؤ کو بم دھماکے میں شہید کر دیا۔ بحوالہ کتاب فریب ناتمام از جمعہ خان صوفی۔ 28 اپریل 1978 میں روسی پروردہ کمیونسٹ جماعت پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی افغانستان نے روسی اسلحے اور چند روسی طیاروں کی مدد سے کابل میں بغاوت برپا کر دی، جسے انقلاب سور کا نام دیا گیا۔ اس کے نتیجے میں صدر داؤد سمیت ہزاروں افغانوں کو بے دردی سے ہلاک کر دیا گیا اور افغانستان پر کمیونسٹ حکومت قائم کر دی گئی۔ کمیونسٹ صدر نجیب نے اقتدار سنبھالتے ہی لوئے پشتونستان کی عام حمایت کا اعلان کر دیا۔ 1979 میں افغان عوام کمیونسٹ حکومت کے خلاف پوری طاقت سے کھڑے ہو گئے اور کمیونسٹ ہزاروں افغانوں کا قتل عام کرنے کے باوجود عوامی انقلاب کو روک نہ سکے۔ اپنی حکومت کو خطرے میں دیکھ کر کمیونسٹوں خاص طور پر نجیب نے روس کو افغانستان پر حملہ کرنے کی دعوت دے دی۔ 24 دسمبر 1979 کو روس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ روسی پورے افغانستان کو رونتے ہوئے تورخم بارڈر تک پہنچ گئے اور اعلان کیا کہ وہ دریائے سندھ کو اپنا بارڈر بنائیں گے، یعنی بلوچستان اور کے پی کو لے لیں گے۔ روسی و افغان کمیونسٹ افواج نے افغانستان میں قتل و غارت کا وہ بازار گرم کیا جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ پاکستان نے اس موقع پر 30 لاکھ سے زیادہ افغانوں کو پناہ اور تحفظ دیا اور روس کے خلاف برسر پیکار افغان مجاہدین کی مکمل مدد کی۔ 1980 میں افغانستان میں پیپلز پارٹی کے الذوالفقار نامی دہشت گرد تنظیم کے ٹریننگ کیمپس بنے۔ اسی تنظیم نے مبینہ طور پر پاکستان کے صدر جنرل ضیاء الحق کو پاک فوج کے 17 جرنیلوں سمیت شہید کر دیا۔ 79 سے 89 تک روسی فضائیہ نے کئی مرتبہ پاکستانی سرحدی علاقوں پر بمباری کی۔ KGB اور افغان ایجنسی خاص نے ANP کی مدد سے پاکستان میں دہشت گردی کی متعدد کارروائیاں کی، جن کے نتیجے میں سینکڑوں پاکستانی زیادہ تر پشتون شہید ہوئے۔ 2006 سے اب تک افغانستان کی نئی ایجنسی NDS بھارتی ایجنسی را کے ساتھ مل کر پاکستان میں TTP سمیت کوئی 50 کے قریب مختلف دہشت گرد تنظیموں کو سپورٹ کر رہی ہے۔ ان تنظیموں کی مشترکہ کارروائیوں میں اب تک 6 لاکھ پاکستانی اپنی جانیں گنوا چکے ہیں۔ بڑی تعداد پشتون، 3 لاکھ سے زائد زخمی ہوئے اور ہزاروں اب بھی IDPs کی شکل میں بے گھر ہیں۔ پاکستان کو کم از کم $100 ارب کا نقصان ہو چکا ہے۔ ان 15 سالوں میں افغانستان نے پاکستان میں جو دہشت گردانہ حملے کرائے ان کا احاطہ کرنا ایک مضمون میں ممکن نہیں۔ اسی عرصے میں امریکہ نے افغانستان میں فاٹا اور بلوچستان کی سرحدوں پر ڈیوا اور مشال کے نام سے اپنی خصوصی ریڈیو سروس کا آغاز کیا، جن کا تقریباً سارا عملہ افغانیوں پر مشتمل ہے یا لوئے پشتونستان کے علمبرداروں پر۔ ان ریڈیو چینلز نے ان دونوں علاقوں میں پشتونوں کو پاکستان اور افواج پاکستان کے خلاف بھڑکانا شروع کر دیا۔ افغانستان نے پاکستان میں جو دہشت گردانہ حملے کیے ان میں سب سے بڑا حملہ 16 دسمبر 2014 کو APS پر کیا گیا، جس میں بھارتی را اور افغان NDS کے پلان پر 7 افغان دہشت گردوں نے پشاور میں آرمی پبلک اسکول پر حملہ کیا، جس میں 150 بچوں اور اساتذہ کو بے دردی سے شہید کر دیا۔ جون 2016 میں افغان نیشنل آرمی نے تورخم بارڈرز پر گیٹ لگانے والی پاک فوج پر حملہ کر دیا اور پاک فوج کے میجر علی جواد خان کو شہید کر دیا۔ پاک فوج کے جوابی حملے میں افغان فورسز اور چیک پوسٹیں اور قلعہ تک چھوڑ کر فرار ہو گئیں۔ بعد میں زخمی فوجیوں کا علاج کرنے پاکستان سے درخواست کی، جو پاکستان نے قبول کر لی۔ 5 مئی میں 2017 کو بھارت کی شہ پا کر افغان نیشنل آرمی نے چمن بلوچستان پر بھاری ہتھیاروں سے حملہ کر دیا، جس میں 2 پاکستانی فوجی اور 9 پاکستانی سویلینز پشتون شہید جبکہ 40 کے قریب زخمی ہوئے۔ جواباً پاک فوج کے حملے میں 50 افغان فوجی ہلاک اور 5 ملٹری پوسٹیں تباہ ہوئیں۔ اس کے علاوہ ہر چند دن کے وقفے کے بعد دہشت گرد افغان سرزمین سے پاکستانی سرحدی پوسٹوں پر مسلسل حملے کر رہے ہیں۔ فاٹا بلوچستان اور KPK میں آپریٹ کرنے والی تمام دہشت گرد تنظیموں کے مراکز افغانستان میں ہیں، اس بات سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ دوسری جانب ڈیوا اور مشال کی مسلسل محنت رنگ لے آئی اور عین اس وقت جب افغانستان کی بہت بڑی پراکسی کو شکست دینے کے بعد فاٹا میں دوبارہ آباد کاری اور تعمیر نو کا عمل جاری تھا، 2018 میں ایک بار پھر وزیرستان سے پشتون
پشتونوں کی نئی تحریک لانچ کی گئی PTM کے نام سے۔ افغان صدر اور افغان پارلیمنٹ نے ان کی اعلانیہ حمایت کی۔ افغانیوں نے افغانستان سمیت دنیا بھر میں اس تحریک کے حق میں مظاہروں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یوں اس کو پشتونوں کی عالمی تحریک کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس تحریک میں پاکستان مرد آباد، اسرائیلی آرمی زندہ باد، دہشت گردی کے پیچھے وردی، لرو بریو پشتون، لوئے پشتونستان اور پاکستان سے آزادی کے نعرے لگانے شروع کر دیے۔ افغان شعراء نے اس کی حق میں شاعری کی، غزلیں لکھیں۔ افغان مصوروں نے تحریک کے لیے مفت میں آرٹ تخلیق کرنا شروع کیا، جس کو سوشل میڈیا پر وائرل کیا گیا۔ پونی والی تاجک ٹوپی جو اس سے پہلے پاکستانی پشتون علاقوں میں نہ کبھی کسی نے دیکھی نہ پہنی کو تحریک کی علامت بنا کر مفت تقسیم کیا گیا۔ وہ افغانی جو پاکستان میں رہتے ہیں یا جنہوں نے پاکستانی یونیورسٹیوں میں پڑھ کر اردو سیکھ لی ہے نے جعلی اکاؤنٹس بنا کر بہت بڑے پیمانے پر اس نئی تحریک کو سپورٹ کرتے ہوئے پاکستان مخالف پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ PTM مخالفین یا پاکستان کے حامیوں کو نشانہ بنایا جانے لگا۔ ملک ماتوڑ کے ملک عباس اور SP طاہر داوڑ اس کی چند مثالیں ہیں۔ SP طاہر داوڑ کو NDS کا اہلکار ورغلا کر افغانستان لے گیا اور پھر افغان حکومت نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش پاکستان کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ وہ لاش PTM کے حوالے کی گئی۔ چند دن پہلے جب پاک فوج نے انڈین طیارے گرائے تو تمام افغان سوشل میڈیا نے انڈیا کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا اور جنگ کی صورت میں انڈیا کا ساتھ دینے کا اعلان کیا۔ افغانستان میں ہی NDS اور ملا طور کے زیر قیادت ایک خفیہ میٹنگ کا انکشاف ہوا جس میں TTP نے انڈین جہاز گرانے پر پاکستان سے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا۔ فاٹا طلبہ کے لیے مفت داخلوں کا اعلان کیا۔ جو طلبہ اس جھانسے میں آ کر افغانستان گئے ان کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں چل سکا۔ 2 دن پہلے پکتیکا میں وزیرستان کے 8 لوگوں کو محض اسی لیے شہید کر دیا گیا کہ وہ پاکستانی تھے۔ 1-2 سال پہلے بھی ایک افغان فوجی نے اسی طرح پاکستانی پشتونوں کو قتل کر دیا تھا جو مزدوری کرنے افغانستان گئے تھے اور پھر اس کی ویڈیو بنا کر شیئر کر دی تھی۔ بقول حسن خان صاحب کے کسی کا صرف پاکستانی پشتون ہونا افغان فوج کو اس کے قتل کا لائسنس دے دیتا ہے۔ یہ ہے افغانستان کی پاکستان میں دہشت گردیوں اور دراندازیوں کی تاریخ، جنہوں نے نہ کبھی پاکستان کو سکھ کا سانس لینے دیا نہ پشتونوں کو۔